زکوٰۃ کے متعلق باب ہے۔ باب کا نام ہے روز قیامت اونٹ اپنے مالک کے پاس آئے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن ہرمز اعرج نے حدیث بیان کی کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اونٹ میں سے اس کا حق نہ دیا جائے تو قیامت کے دن جیسا تھا اس سے بہتر ہو کر اپنے مالک کے پاس آئے گا اور اسے اپنے پاؤں سے کچلے گا، اور جب بکری میں اس کا حق نہ دیا جائے تو وہ قیامت کے دن جیسی تھی اس سے بہتر ہو کر اپنے مالک کے پاس آئے گی اور اسے اپنے پاؤں سے کچلے گی اور اسے اپنے سینگوں سے مارے گی۔ فرمایا اس کا حق یہ ہے کہ اسے پانی پر دوہا جائے۔ فرمایا تم میں کوئی قیامت کے دن اپنی گردن پر بکری لادے نہ آئے جو بول رہی ہو اور کہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فریاد ہے، اور میں کہوں میں تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا، میں نے پہنچا دیا تھا، اور کوئی اپنی گردن پر اونٹ لادے نہ آئے جو بول رہا ہو اور کہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فریاد ہے، اور میں کہوں میں تیرے لیے اللہ کے ہاں کچھ نہیں کر سکتا، میں نے پہنچا دیا تھا۔ اس حدیث پاک کی تشریح میں یہ بات ہے کہ پہلے یہ رائج تھا کہ جہاں بکریاں یا اونٹ دوہے جاتے تھے، جہاں پانی پلائے جاتے تھے وہاں انہیں دوہا جاتا تھا، اونٹنیوں اور بکریوں کو، اور اس مقام پر ضرورت مند، محتاج، حاجت مند لوگ جمع ہوتے اور وہ ان اونٹوں اور بکریوں کو دوہنے والوں سے کچھ نہ کچھ وصول کرتے۔ لہٰذا زکوٰۃ کا حکم آنے سے پہلے غرباء و مساکین کی اس انداز میں مدد اور اعانت کی جاتی تھی، زکوٰۃ لازم نہ تھی، لیکن جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہو گیا تو پھر اس انداز میں غرباء و مساکین کی مدد کرنا، ان کی اعانت کرنا لازم نہ رہا۔ البتہ اخلاقی طور پہ اب بھی ضروری ہے کہ جب آدمی اسے کوئی نعمت میسر آئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اسے توفیق ملے کہ وہ 2، 4، 10 بکریوں اونٹوں کا مالک ہے، تو اسے چاہیے کہ اس میں سے کچھ نہ کچھ غرباء و مساکین اور ضرورت مند جو بکریاں اور اونٹ نہیں رکھتے، اس کے مالک نہیں ہیں، انہیں کچھ نہ کچھ ان کے دودھ میں سے دے، کھلائے پلائے۔ تو اس پہ اتنی زیادہ سختی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایسا نہ کرے وہ کل بروز قیامت اپنی گردن پر اونٹ اور بکریاں لادے ہوئے نہ آئے، کہ اگر وہ اس حالت میں آئے گا تو میں اس کی کوئی مدد نہیں کروں گا۔ تو یہ بطور زجر و توبیخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ورنہ گناہ گاروں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بروز محشر شفاعت فرمائیں گے، اور حضور کی شفاعت سے گناہ گاروں کی اللہ تبارک و تعالی بخشش و مغفرت فرمائے گا۔ دوسری حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے اللہ نے مال دیا پھر اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی تو اس کا یہ مال قیامت کے دن گنجا سانپ بنا دیا جائے گا، جس کے سر پر 2 چتیاں ہوں گی۔ یہ سانپ قیامت کے دن اس کے گلے میں لپٹ جائے گا، پھر اس کے دونوں جبڑوں کو بگوڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت فرمائی، لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو اس مال میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے،
وہ اسے ہرگز اپنے لیے اچھا گمان نہ کریں، بلکہ یہ ان کے لیے برا ہے۔ جس مال میں بخل کیا جائے وہ قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق بنا دیا جائے گا۔ اس حدیث پاک کی تشریح میں یہ بات ہے کہ اصل میں تمام سانپ گنجے ہی ہوتے ہیں، کسی سانپ کے سر پہ بال نہیں ہوتے، لیکن اس حدیث پاک میں جو گنجا سانپ کہا گیا تو اس سے مراد وہ زہریلا اور خطرناک سانپ ہے جس کے زہر کی اثر کی وجہ سے اس کے سر کی جلد جھڑ جاتی ہے۔ جو عام سانپ ہے اس کے سر پہ جلد ہوتی ہے، لیکن یہ سانپ اپنے زہر کے اثر کی وجہ سے اس کے زہر کا اثر خود اس کی جلد کو ہو رہا ہے کہ اس کے سر کی جلد کی ایک عادت زہر کے اثر کی وجہ سے اتر گئی ہے، تو اس قدر خطرناک زہریلا سانپ مسلط کیا جائے گا اس شخص پر جس نے اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا نہ کی۔ اور یہ زکوٰۃ صرف پیسے سے نہیں ہے بلکہ مال مویشی سے بھی ہے کہ اس کی بھی ایک تعداد ہے کہ اتنے اونٹ ہوں تو ان پر زکوٰۃ ہے، اتنی مقدار میں بکریاں ہوں ان پر زکوٰۃ ہے، اور دیگر مال تجارت میں۔ تو جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اپنے مال سے، وہی مال اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت اس شخص کے لیے بطور سزا مقرر کرے گا، جیسا کہ سورہ توبہ کی ایک دوسری آیت میں والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ جو لوگ سونا اور چاندی جمع رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ اس آیت مبارکہ کا صریح مطلب یہی ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور مال جمع کر کے رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ مال بروز قیامت ہی سزا کا باعث بنے گا۔ تو یہ آیت مبارکہ اس وقت کی ہے جب زکوٰۃ سے متعلق آیات نازل نہ ہوئی تھی۔ تو جب زکوٰۃ سے متعلق آیات نازل ہو گئیں تو اب زکوٰۃ کی حد سے کم جو بندہ مال رکھتا ہے، جیسے سونا ہے 7.5 تولے، چاندی 52.5 تولے، تو جو بندہ اس زکوٰۃ کی حد سے کم مال اپنے پاس رکھتا ہے تو اسے کوئی سزا نہیں ہے اور اسے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، وہ ویسے اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرنا چاہے تو اس کی مرضی ہے، لیکن جو حد نصاب کو پہنچنے والا مال اپنے پاس رکھے، یعنی چاندی 52.5 تولے یا سونا 7.5 تولے، اور پھر اس میں سے کچھ زکوٰۃ ادا نہ کریں، جو مشروع زکوٰۃ ہے وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے، تو اس کے لیے یہ مال روز قیامت سزا کا سبب بنے گا۔ زکوٰۃ کے برابر، زکوٰۃ کی حد کے برابر، نصاب کے برابر مال ہونے کے بعد جو زکوٰۃ ادا نہ کرے اس کے لیے یہ سزا ہے، اور جو زکوٰۃ کے نصاب سے کم مال رکھے اس کے لیے یہ سزا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی احادیث کریمہ پڑھنے، سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔